بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ موجود ہیں متوقع امیدوار کل 14 غربی باغ راجہ عاشق صاحب۔ ان سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام تھا کوالا کے اندر مسلم کانفرنس کا، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسٹیٹ ویوز کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک مسلم کانفرنس کا یہ اپنے جلسے کے حوالے سے، تو مسلم کانفرنس پچھلے 70 سال سے ہمارے حلقہ غربی باغ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ وہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں اور اقتدار کے سارے مزے انہوں نے لوٹے ہیں۔ اس وقت بھی اقتدار ان کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے عملی طور پہ گراؤنڈ پہ انہوں نے کام نہیں کیے، اور جس کی وجہ سے انہیں ظاہر ہے ایک مزاحمت کا بڑا سامنا ہے۔ اب وہ اس طرح کے جو ایشوز، پاکستان سے زیادہ محبت کی وہ راگ اپتے ہوئے پر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے پاس اب کوئی باقی چیز بچی نہیں ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بچا سکے۔ وہ اس کی ایک ناکام کوشش ہے کہ وہ کوالے میں اور مظفر آباد میں اور فلاں اور فلاں، اور پاکستان سے کون نہیں محبت کرتا؟ الحمدللہ ہم نے بھی کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بھی قربانی دی، سب نے کی ہے، لیکن وہ اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوالے کے مقام پہ جو پرومات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر کم سے کم 3 پروگرام وہ کر چکے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کہ ان کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، وسائل کون دیتا ہے، کیسے یہ ارینج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلم کانفرنس کے پاس وسائل، جہاں تک پہلی بات تو یہ کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر سے سب سے زیادہ حکمرانی جو ہے مسلم کانفرنس نے کی ہے۔ وہ وسائل زمینوں پہ تو نہیں لگے، وہ مسلم کانفرنس کی یا تو لیڈرشپ کے پاس یا ان کے ٹھیکیداری سسٹم کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ جو جہاں تک ان کے جلسے جلوس یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو سوائے اپنی کارکردگی کی جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے ایونٹ کر کے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بہت وفادار ہیں، یا کہیں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو وسائل تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وسائل تو جو حکومتوں میں وہ رہے ہیں، تو وسائل تو انہی کے جیبوں میں گئے ہیں، تو زمینوں میں تو کچھ نہیں لگا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آپ خاصا ایکٹیو ہیں، اور آپ کا الیکشن لڑنے کا بھی خیال ہے، تو خدمت تو آپ پہلے سے کر رہے تھے، تو آپ کو الیکشن میں جانے کے لیے کیسے کیوں خیالات ہے اور کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، الیکشن میں اس لیے کہ یہ جو اس وقت مافیا راج ہے پورے اوورال پاکستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، وہاں جو باکردار جو رول ہے وہ دیکھنے کو اب نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول کے اندر جہاں کرپشن ہو، جہاں ایک انصاف نہ ہو، جہاں میرٹ کا قتل ہو، وہاں اگر اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے بات کرنے کی، وہاں جدوجہد کرنے کی، تو یہ اللہ کے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم اس الیکشن میں جائیں، اور نظام اقتدار جو ہے وہ فنڈز ہم اب ہمارے ہاتھوں میں آئیں یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں جو صالح ہوں، باکردار ہوں، تاکہ یہ زمین پہ بھی لگیں، لوگوں کے انصاف کے لیے بھی لگیں، لوگوں کی تعلیم اور ایجوکیشن۔ آج دیکھیں آزاد کشمیر میں کتنی بے روزگاری ہے، کتنے مسائل ہیں، اس وقت جو حلقہ غربی باغ پانی کی بوند بوند سے ترس رہا ہے۔ تو یہ سارے جو وسائل ان کے اللہ تللو میں جو خرچ ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے دیانتدار ہاتھوں میں آئیں، اور میرا چونکہ جس جماعت سے تعلق ہے، الحمدللہ اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے خدمت کے میدان میں، تو اسی خدمت کو ہم کنٹینیو کرنے کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور کہ اگر مجھے ٹکٹ ملا تو انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑے گی۔ آپ کی جماعت ایک ایلیگیشن آپ پہ، آپ کی جماعت پر بھی ہے، اور آپ ایک ذاتی طور پہ ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویر عتیق خان صاحب کے ساتھ ملا کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں مسلم کانفرنس کی، اس حوالے سے آپ کی کیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک تصویر ہے تو وہ یہاں یو اے میں آئے تھے، یہ جو کشمیر کا اسپورٹس ایونٹ تھا، تو اس میں آئے تھے وہ سارے مہمان تھے، اس میں فاروق قدر صاحب تھے، عتیق صاحب تھے، دوسرے فیصل ممتاز، سارے لوگ میرے گھر آئے، میرے مہمان تھے۔ تو وہ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا۔ جہاں تک سہولت کاری کا تعلق ہے تو وہ ہماری تاریخ سے ناواقف ہیں، جس بات سے میرا تعلق ہے کہ اس پاکستان ہمارے حلقے میں اگر کسی نے اپوزیشن کی بنیاد رکھی ہے تو وہ ہماری جماعت نے رکھی ہے، اور اس میں آزاد عباسی صاحب، کرنل رشید مرحوم، اور سعید جوش، اور جتنے لوگ ہیں انہوں نے مارے کھائی ہیں، ہمارے دفتر انہوں نے جلائے، ہمارے راستے انہوں نے روکے، کیا نہیں کیا اس وقت؟ تو یہ سارے لوگ وہاں سہولت کار تھے، وہاں انہی کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ہمارا الحمدللہ 40-50 سالہ ریکارڈ ہے، والوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو وہ اس کو درست کر لیں کہ ہم کبھی سہولت کاری نہیں کرتے، نہ ہمارا ماضی نے کیا، نہ اب ہے۔ تو یہ ایک بس پراپوگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔